تعالیٰ صبر تو دے اولیاء صاحب. اور آپ یقیناً کیونکہ اس فیملی سے کلوز بھی رہے آپ یہ بات جانتے ہوں گے کس طرح سے ان کی پوری گلی سجتی تھی, لنگر ہوتا تھا وہاں پر, مسائل سنے جاتے تھے علاقے والوں کے. جی جی وہ خیر خود ان کے والد بھی, ان کے چچا بھی, سارے کے سارے. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوالی جو ہے برصغیر پاک و ہند کی ایک بہت بڑی ٹریڈیشن ہے, اور اس ٹریڈیشن نے بہت کام کیا ہے اسلام کے راستے کے. خصوصاً چشتیہ جو سلسلے کے لوگ ہیں نا, انہوں نے اس قوالی کو رواج دیا تھا. باقی 3 سلاسل جو ہیں وہ قوالی کو اس طرح نہیں سمجھتے تھے, لیکن چشتیوں نے بھی پھر قوالی کے اندر بہت ساری پابندیاں اور ردود و قیود اور سب سے بڑا نام جو ہے خسرو کا نام ہے. یہ اس ٹریڈیشن کی اس لڑی کے لوگ ہیں, اور خسرو کی جو قوالیاں ہیں وہ آج بھی اگر برصغیر پاک و ہند میں سے خسرو کو نکال دیا جائے تو شادی کے گیت ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں, جس طرح سے اولیاء کرام صوفیہ کرام کے جو چلتا چلا ہے, مختلف سلسلے چلتے چلائے, انہوں نے تو اسلام پروموٹ کیا, جوڑا, محبت کا درد کیا. حکمت جو ہے نا, یہ موعظۃ الحسنی والی جو آیت ہے نا, وہ حکمت سب سے امپورٹنٹ چیز. برصغیر پاک و ہند میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جس وقت انڈونیشیا میں مسلمان پہنچے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے, کچھ تابعین میں سے تھے, تو وہاں پر کوئی مذہب نہیں تھا, پیگنزم تھی, اور مذہب کے مقابلے میں آپ مذہب پیش کرتے ہیں. صحیح کہ تم 3 خداؤں کو مانتے ہو, ایک خدا کو مانو, لاجک سے پیش کرتے ہیں. تو بڑے حیران تھے کہ ہم کیا کریں. تو ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ رات کو پتلی کا تماشا دیکھ کے سوتے ہیں. صحیح. اس کے بغیر آج بھی انڈونیشیا میں پتلیوں کے تماشے کی ٹریڈیشن ہے, گھر گھر ہوتا ہے, اور ڈیلی اس سنو, جیسے ہمارے کہانی نانی دادی سناتے. کبھی وہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشہ چین تھے, وہ لوگوں نے پتلیاں بنائی ہوں گی اپنے اکابرین کی, اور ان کو دین پہنچایا ہوگا. وہ پتلیوں کا تماشا انہوں نے شروع کیا, اور پھر آج وہاں پر وہ سارے کا سارا جو ہے وہ دین وہاں پر پھیلا ہے. آج یہاں پر بات کریں آپ کی گردن اڑا دیں گے. ان سے انہی کی زبان میں, انہی کی ٹریڈیشن میں اس چیز کو آگے پھیلائی گئی. آج اگر کہیں کہ آپ کسی قسم کو کوئی بھی چیز اس طرح کی آپ کہیں گے یہ تم کس قسم کی شرک کی باتیں کا, حکمت کے ساتھ. پھر آج وہاں نہیں ہیں پتلیاں, اس طرح نہیں بنتی, دار بات ہے. اسی صوفیاء نے دیکھیں برصغیر پاک و ہند میں صوفیاء کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن تھا وہ لنگر تھا. اب لنگر کی حکمت کیا ہے؟ لنگر کی حکمت یہ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ برصغیر پاک و ہند جو ہے یہ 4 حصوں میں تقسیم ہے. یہاں شودر ہیں, یہاں ویش ہیں, یہاں کشتری ہیں, یہاں برہمن ہیں, اور 5واں دلت بھی ہے. ٹھیک, شودر تصور نہیں کر سکتا, ادھر گھس گیا تو رسوئی میں گھس گیا تو سارے کا ساتھ سامان کتوں کو پھینک دو, وہاں گھس گیا تو گنگا جل سے دھو دو. اس صوفی نے جب یہاں بیٹھا ہے, اور وہ صوفی بھی آیا ہے نیشا پور سے, اور صوفی بھی آیا ہے جناب غزنی سے, اور اس کی جناب سنہرے بال ہیں, دیوتاؤں کی طرح اس کی شکل ہے, بزرگ آدمی ہے, اس کا اور جیسے چشتی تھے, یا تو اس نے جب شودر کو کہا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ, تو اس نے ختم کر دیا, تمام معاملے ختم کر دیا. کیا بات ہے.